اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اس کی سٹوری، اس کی جب موت ہوئی، کیسے اس نے اتنی پلاسٹک سرجریاں کروائیں، اتنی بالکل ایک کالا حبشی سا وہ بچہ تھا، یہی اس کی کہانی تھی۔ مین کریکٹر یہ تھا کہ وہ کمپلیکس کا شکار تھا، وہ بہت سارے بہن بھائی تھے، وہ حبشی بھی تھا، بال اس کے بہت زیادہ کرل تھے، بہت مشکل سے اس نے ٹائم دیکھا، بہت مشکل ٹائم دیکھا۔ اس نے دیکھو ہر اس چیز کو ٹارگٹ کیا جو اس نے بچپن میں فیل کیا تھا۔ میری بات کو ضرور سمجھیے گا کہ میں شاید ہار گئی ہوں یا میں جیت گئی ہوں، یہ تو وقت بتائے گا کہ میں نے اپنے بچوں کو یہ کوشش کیا ہے کہ میں وہ چیز نہ دوں جو میں اتنی زیادہ سینسٹیو ہوں۔ شاید یہ چیزیں تکلیف بھی دیتی ہیں، بہت زیادہ سینسٹیو ہونا اور بعض کا لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں۔ مائیکل جیکسن نے ہمیشہ اپنے فیس پہ، اپنی باڈی پہ بہت پیسہ لگایا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت سفید رنگ کے دستانے پہنا کرتا تھا، اگر وہ نہ پہنتا تو اس کو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہوتی تھی جو اس کے انڈر کام رہتی تھی، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ملٹی وٹامن بہت کھاتا تھا۔ اور جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو سنا کہ اس کے جو موت کی وجہ تھی، اس کی جو پسلیاں تھیں وہ فریکچر ہوئی ہوئی تھیں، کافی چیزیں۔ یہاں بات میں نے صرف یہ کرنا چاہتی کہ میں نے سارا وہ پڑھا تو وہ کوئی سونی ٹی وی کے، سونی آئی تھنک سو کوئی ٹی وی تھا، پتہ نہیں کیا تھا، ریکارڈنگ میں اس نے کچھ ان سے کوئی تھا اس کی ڈیل، اور وہ اس نے نہیں کی تو انہوں نے اس کو مروایا تھا، کہا جاتا ہے ایسا ہی۔ تو دیکھو اس لڑکے نے اپنی زندگی میں اگر وہ نہ بھی مارتے، اس نے خود ہی مر جانا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں بدصورتی کو ہمیشہ لوگوں کو دیکھا ہوگا، ٹونٹ کرتے ہوں گے، کالے نے سونے نہیں، پیسے نہیں ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو وہی کیا۔ اس نے اپنے چہرے پہ اتنا پیسہ لگایا کہ اپنے آپ کو ہی ختم کر لیا۔ اس کی کوئی بھی چیز کہتے ہیں کہ نیچرل نہیں رہی تھی، نہ اس کی نوز، نہ اس کی، میں کئی دفعہ نا اب سوچتی ہوں کہ یار اللہ کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یار میں نے نوز بنایا نا تو مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ آپ کو بہت سوٹ کر رہا ہے، تب مجھے نا احساس ہوا کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا اچھا ناک دیا ہوا ہے، اور سب کچھ چیزیں لوگ اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرواتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد سر یہ تھا کہ کبھی آپ ہمیں نا بچوں کو کبھی بھی، میں اپنے بچوں کی بات کر دیتی ہوں، زیادہ جھنجھوڑے نا تو بچے غصہ کرتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کہ غصہ کرن دو، جتنا مرضی غصہ کریں، لیکن آپ اپنی بات کو کنوے ضرور کر دو۔ یہ بچے کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے ورنہ ماں باپ، وہ بچہ سفر کرتا ہے، وہی بچہ جس کو آپ بہت زیادہ نگلیکٹ کرتے ہو یا اس کو دباتے ہو، وہ پھر ایک دفعہ ہی پھٹتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ بچوں کو سپیس دیں، ان کی دوستیوں پہ ضرور نظر رکھیں، لیکن دوستیاں زندگی میں اچھی ہونی چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ دوست زندگی بناتے ہیں لوگ، اور بہن بھائی کم بناتے ہیں جو اچھے دوست ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے اپنے زندگی میں اپنے ابو کو دیکھا ہے کہ میرے ابو کے جو دوست تھے انہوں نے ہی ساری زندگی بنائی۔ میرے ابو ریٹائرمنٹ سے مطلب سال پہلے ہی ان کے ایک دوست ہوتے تھے مبشر، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، انہوں نے ابو کو بلایا باہر کے ملک۔ میرے ابو بیسکلی میتھ کے ٹیچر تھے، ٹیچر بھی نہیں تھے ابو، تو ویسے ہی کام کر رہے تھے۔ ابو مل کے اندر ایڈیٹر بھی تھے، فوٹوگرافر بھی تھے، اس لیے شاید یہ ٹیلنٹ ہم ساروں کے اندر چلا گیا کہ ابو نے کبھی اپنے اوپر یہ نہیں کہا کہ میں کوئی ٹیچر ہوں۔ ابو ہر کام کر لیتے تھے میرے، مطلب فوٹوگرافی کرنی ہے تو ابو کو فوٹوگرافی بھی آتی تھی، ابو کو کوئی لکھنا پڑ گیا، کوئی کالم لکھنا ہے تو ابو کو کالم لکھنا بھی آتا تھا، ابو ٹیوشن بھی پڑھا دیتے تھے، ٹیچر میتھ کے تھے، انگلش ابو کی زیادہ اچھی تھی تو اللہ تعالیٰ بس یہی چیزیں شاید ہم میں یہ چیزیں رہیں۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں اپنی چوائس بچے، زندگی میں اچھی دوستیاں بناؤ، ہمیشہ اچھے دوست زندگی میں آپ کی بہت کام آتے ہیں، کیونکہ وہ بات یہ مجھے پتہ ہے میں اس لیے دعوے سے کہتی ہوں کہ جو بات دوستوں سے کی جا سکتی ہے وہ بہن بھائیوں اور ماں باپ سے نہیں کی جا سکتی۔ اچھی دوستی جو ہوتی ہے وہ آپ کو بہت اچھا بنا دیتی ہے، تو اس لیے میری اس بات پہ ضرور غور کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ میں کہاں تک ٹھیک ہوں۔ ٹیک کیئر۔ کیا حال ہے سب کا جناب؟ ہم نے جو لائٹ تھوڑی ہے، ایک ایس لائٹ کے اوپر میں بنا رہی ہوں، اس لیے کہ میں بہت مجبور ہوں یار، میں بہن نہیں سکتی سوکھی اس وجہ سے۔
اور ایک تو میں نے یہ بھی پوچھنا تھا کہ یہ پودا نا میں کمرے کے لیے منی پلانٹ لیا اس دفعہ، وہ کہہ رہے تھے انڈور رہ لے گا۔ آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ میرے ساتھ ہر دفعہ ہی جل جاتا ہے، اتنی میں محنت کرتی ہوں نا اس پودے پہ، پھر بھی یہ جل جاتا ہے۔ تو ایک چیز مجھے میرا بہت دل کیا میں آپ سے شیئر کروں کہ دیکھو زندگی میں ابھی کچھ لڑکیوں کو دیکھیں نا، نام یہ لو راکھی ساون، عرفی جاوید، پتہ نہیں کیا کیا ان کے نام تھے، جو کپڑے ان کی جو اتار دیتی ہیں اور موویز بنا مطلب اس طرح کی ہوتی ہیں۔ یقین کریں ان کی زندگی کی کہانیاں کبھی پیچھے سے بیک گراؤنڈ کھولا جاتا ہے نا، یہ میری اپنی سوچ ہے، شاید کسی کی نہ ہو، نہ اس چیز پہ ایگری ہو۔ دیکھو کوئی بھی انسان، بیٹی ہو یا بیٹا، کوئی بھی غلط قدم خوشی سے نہیں اٹھاتا، اس کے پیچھے یقین کریں ایک پورا ڈرامہ گزرا ہوتا ہے۔ اس کے بچپن میں کچھ ایسے حالات زندگی میں ضرور آئے ہوتے ہیں جو وہ قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ میں نے شاید آپ سے بات کی تھی یا نہیں کی تھی، تو میں کر دیتی ہوں، وہ مائیکل جیکسن کے بارے میں شاید کی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ مائیکل جیکسن جو ہے وہ ایک پوری پراپر ڈاکٹروں کی ایک ٹیم ہوتی تھی جو اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا ہمارے گھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میگزین آتا تھا اخبار جہاں، اس میں ایک پیج ہوتا تھا مطلب یہ فلمی دنیا کا، اس میں مائیکل جیکسن کا نام بھی آتا تھا۔ ہمارے گھر میں مائیکل جیکسن ماشاء اللہ سے بھائی تھے دو، تو میرے کو بڑا لڑکوں کو ذرا شوق ہوتا ہے، تو وہ چیخے چیخے مارتا تھا تو ان کو پسند تھی۔ ذرا سنی اس دور میں بڑے بوفر شوفر چلتے، تو اب تو چیزیں وہ